الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ خلاصہ تفسیر کے طور پر 12ویں پارے سے پیش کیا جائے گا، جس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ 12ویں پارے سے پہلے آدھے صفحے پہلے ایک سورت شروع ہوئی سورت ہود نام سے. یہ سورت مکی ہے اور اس کی 123 آیتیں ہیں. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے واقعات، حادثات، انبیاء کی بعثت قوموں کی طرف کس طرح ہوئی وہ بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اس سورت کے ذریعے دی گئی. اور بھی بہت ساری باتیں اس سورت کے تعلق سے. ایک بات جو بہت ہی اہم ہے کہ اس سورت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قد شبت، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں، بوڑھے پن کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر انبیاء کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، جو منکرین قومیں ہیں ان پر کیا خطرناک عذابات آئے اور قیامت کی ہولناکی اور جزا سزا کا تذکرہ اس میں کیا گیا کہ خوفناکی کی وجہ سے بوڑھے پن کے اثرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے. یہ بات ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی. پہلی بات جو عرض کرنی ہے سورت کے تعلق سے، یہ ایک مختصر سی تمہید تھی. اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر بیان کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس دور میں قرآن نازل ہوا وہاں پر بہت سارے منکرین تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے. انکار کی حد تک صرف نہیں رہتے تھے بلکہ الزام لگاتے تھے کہ قرآن یہ محض ایک گڑھی ہوئی کتاب ہے، مفتریات اس کو کہا کرتے تھے، یہ گڑھا ہوا کلام ہے، کسی انسان کا ہے، یہ شعر گوئی ہے، یہ جادو ہے. طرح طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیا کرتے تھے. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے 3 چیلنجز کیے، الگ الگ مرحلہ وار وہ چیلنجز ہوئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ ان سے کہا گیا کہ اگر یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو تم بھی انسان ہو، تمہیں اپنے عربیت پر، اپنے عرب ہونے پر تمہیں بہت زیادہ فخر و غرور ہے، اپنے فصاحت پر بڑا ناز ہے، تو تم بھی اس طرح کا کلام لا سکتے ہو. تو ان کو چیلنج کیا گیا اس طرح کا کلام لا کر دکھا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ فرمایا گیا اگر سارے جن اور سارے انسان مل کر بھی اگر قرآن کا الٹرنیٹ لانے کی کوشش کریں گے تو وہ لا نہیں سکتے. تو پہلا چیلنج تو یہ کیا گیا، اس میں بھی یہ کیا ہو گئے، فیل ہوئے. دوسری بات کہی گئی پورا قرآن نہیں لا سکتے. تو یہاں پر وہ بات ہے، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. پورا قرآن نہ صحیح، صرف 10 آیتیں لا کر دکھاؤ اس قرآن کی طرح تو مانے تم. تو اس پر بھی وہ کیا ہو گئے، فیل ہو گئے. یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ یہاں تک ان کو کہا گیا کہ اگر 10 آیات بھی نہیں لا سکتے، قل فاتوا بسورۃ من مثلی، کہ اس طرح کی ایک سورت لا کر دکھاؤ، ایک سورت، چھوٹی سورت اس طرح کی لا کر دکھاؤ. تو وہ اس میں بھی ناکام ہوئے، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں. یہ تو 3 چیلنجز ہے. اور چیلنج کن سے کیا جا رہا ہے؟ جو وقت کے کیا ہیں، بالکل منکرین ہیں اور اپنے آپ کے فصاحت پر ان کو بڑا ناز ہے، ایسے لوگوں سے چیلنج کیا جا رہا ہے. اور چیلنج تا قیامت تک ہے. یہ چیلنج صرف اس وقت کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہونے کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس کے احکامات بالکل مصمم ہے، اس کے احکامات بالکل ناسخ ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی شخصیت کی اور کسی ہستی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے پاس جو ویلیو ہے وہ تقوی کی ہے، وہ ایمان کی ہے. اگر نبی کا بیٹا بھی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی سزا پائے گا. نبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جیسا اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر
حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ ڈوبنے لگا، وہ جب ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ میرا بیٹا تو ڈوب گیا، جبکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، مطلب گھر والوں میں سے تھا، لیکن حقیقی جو گھر والے جس کو کہا جاتا ہے وہ ایمان ایک گھرانہ ہے، ایمان والے جو بھی ہو وہ سب آپس میں گھر کی طرح ہے، تو وہ گویا ایمان والا نہیں تھا، اس کے اندر ایمان نہیں تھا، تو فرمایا لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال درست نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف ایمان ہوگا تو کافی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اللہ نے بے شمار جگہوں پر جہاں ایمان کا تذکرہ کیا وہ عمل صالح کا تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی طرح سورہ عصر میں جو بات بیان کی گئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں پر بھی یہ بات بیان کی گئی کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اللہ رب العالمین نے جوڑا، کہ دونوں چیز ضروری ہے، اور اللہ کے بعد نسب کی، کسی کی شخصیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی، ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل کمزور ہے تو اس کا نسب وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی چیز بنیادی طور پر ایمان ہے، عمل صالح۔ ایک بات یہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بے شمار انبیاء کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی شروعات جو کی حضرت نوح علیہ السلام سے کی، اس کے بعد ہود علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد سمود علیہ ویلا سمود اخاہم صالحہ صالح علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ، اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ۔ تو 3 بار اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور قوم شعیب کے جو بات اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ ان کی سب سے بڑی ایک برائی ان کے اندر یہ تھی کہ معاملے میں وہ صاف لوگ نہیں تھے، معاملے میں وہ گڑبڑ کیا کرتے تھے، معاملے کی خیانت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا کہ ان کی جو بعثت ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی، تو بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کی جو برائی ہے اس کو بھی دور کیا جائے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں معاملات کی کتنی اہمیت ہے، کہ اس کی اصلاح کے لیے ایک مستقل نبی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ تو جہاں پر آدمی عبادات کے تعلق سے کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاملات میں بھی زیادہ توجہ دے، کیونکہ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے اور معاملہ کا تعلق بندوں سے ہے۔ تو ایک بات ہم یہاں پہ یاد رکھیں کہ اللہ کی عبادت، بندوں کی خدمت، نتیجہ جنت۔ 2 چیزیں ہوگی تو نتیجے کے طور پر جنت ہوگی۔ اور جو انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے اور بندوں کو بندوں کی خدمت پر ابھارا جائے۔ یہ بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں سے 2 چیزیں بھی ہیں۔ تو معاملے کی درستگی یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے بالکل صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس پر توجہ دی جائے گی۔ جتنا ہو سکے عبادت ہم کرتے ہیں، اس طرح معاملے کو بھی ہم کیا کرنے والے بنے، خاص طور سے اہمیت دینے والے بنے۔ تیسری بات، اور اس 12ویں پارے کے اندر سورہ یوسف بھی ہے، اس کی بھی بڑی خصوصیات ہیں، بہت سی اس کی حکمتیں ہیں، کہ یہ سورت بھی مکی ہے، اس کے اندر 111 آیات ہیں، اور قرآن کریم کی یہ واحد سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہی نبی کا تذکرہ کیا اور ایک ہی واقعہ بیان کیا، تفصیل سے، تسلسل سے، من البدایت الی النہایہ، بالکل شروع سے آخر تک اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا۔ صرف ایک نبی کا، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر قرآن میں دوسرے مرتبہ کہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اسی سورت کے اندر ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی، کیوں اس کو ایک ساتھ نازل کیا بالکل تسلسل کے ساتھ۔ دوسری جگہ ایسا نہیں ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، سورۃ الاعراف میں تھوڑا تذکرہ ہے، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں ہے، اس کے بعد اللہ نے سورۃ الشعراء میں تذکرہ کیا۔ الگ الگ جہاں پر جتنی ضرورت تھی اتنا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، لیکن اس صورت میں اللہ رب العالمین نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعہ بالکل تفصیل سے بیان کیا، اور اس صورت کے اندر بہت سی عبرت کی، بہت سی نصیحت کی، بہت سی موعظت کی، بہت سی تسلی کی چیزیں اور سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اور خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اس کے بعد جو سلطنت پر وہ قائم ہوئے، وہاں تک پہنچنے تک جو حالات ان پر گزرے ہیں، اور کیا کیا ان سے عبرت کی چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے، وہ باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ اور خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، تو وہاں پر آپ کا کیا طریقہ رہا، کیا رویہ رہا،
کیا آپ کی روش رہی قیدیوں کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، حسن اخلاق کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور دعوت کا اسلوب کس طرح ہونا چاہیے، دعوت کا اسلوب کس طرح، طریقہ کار کس طرح ہونا چاہیے، انداز خطاب کس طرح ہونا چاہیے، اس کو بھی بیان کیا کہ جو قیدی تھے، وہ جو قیدی آ کر آپ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے لگے تو آپ نے ان سے کہا میں خواب کی تعبیر تم کو بتاؤں گا، اس سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ داعی کے پاس چاہے جو بھی آئے، جس کام کے لیے آئے، داعی کے لیے سب سے پہلے سب سے مقدم جو ہے اپنے مشن کو رکھے۔ وہ مشن کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ کوئی موقع ہاتھ سے داعی جانے نہ دے۔ کہ داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور بات جب پہنچانا ہے تو مختصر انداز میں اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، اختصار کے ساتھ زیادہ بھی کام نہ لے، بالکل ایک درمیانی اعتدال، میانہ روی جس کو کہتے ہیں، اس کو آدمی اختیار کرے، نہ زیادہ لمبا ہو نہ زیادہ شارٹ ہو، بلکہ حالات کے اعتبار سے، وہاں کے اعتبار سے اس کو کیا کرے، مینج کرنے کی آدمی کوشش کرے۔ اور بھی بہت سی باتیں اس سورہ یوسف سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، جس کی چند باتیں اگلے کل انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں 13ویں پارے کے تعلق سے، اور جو سورہ یوسف اس میں بھی ہے، وہاں اس کی باتیں عرض کی جائیں گی۔ آج ہم اسی بات پر اپنی تفسیر کا خلاصے کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب